FTO کے بارے میں اویئرنیس ہے خواتین میں؟ آپ FTO کے بارے میں اویئرنیس تو اب تو بہت ہے. خواتین کے ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے کیا ہے؟ ٹیکس کے بارے میں بہت کم نالج ہے، بلکہ فیئر ہے. FBR کا ایک خوف ہے. جب بزنس کریں تو ٹیکس دینے، تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف نالج ہے. بہت سچویشن جو تھی وہ فرسٹریٹنگ ٹائپ تھی کہ ان کو سب سے پہلے تو خاندان سے، فرینڈز اور فیملی سے، اور پھر آگے نکلتی ہیں تو پھر بہت زیادہ ہراسمنٹس بھی آتی ہیں. کیا ہمارا بزنس کتنا ہوگا، اس کے اوپر ہمیں کتنا، جیسے آفٹر 1 ایئر آپ نے پورا سال کیا کمایا، کیا اسپینڈ کیا اور بچا کیا، تو بچے کے اوپر ٹیکس ہوگا نا. کیا آپ کے چیمبر میں ان کو ٹرین کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے کچھ کیا گیا؟ کیونکہ ٹرمینالوجی اس طرح کی ہے، یہ جو FBR کے پیپرز ہوتے ہیں اس کو فائل کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا. مشکل کام ہے، رہنے دو، یہ نہیں کرنے وہ کر ہی نہیں سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو FTO TV. ہمارے یہاں پہ جو خواتین بزنس کرتی ہیں یہ بہت خوش آئند ہے. ہماری آبادی کا 51% حصہ جو ہے وہ خواتین پہ، اینڈ وی ریئلی ڈیزائر دیم ٹو کم فارورڈ. اور وہ اکانومی میں ہماری جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں، بی ایٹ کامرس، ٹریڈ، وہاں پہ ان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اس چیز کو انکرج کرنے کے لیے جس طرح ہم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو لیا، اور ہم نے بزنس کمیونٹی سے جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کو اپنا آنری ایڈوائزر مقرر کیا. اسی طرح ہم نے خواتین میں بھی اپنے آنری ایڈوائزر مقرر کیے، اور راولپنڈی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی فارمر چیئرپرسن عثما بٹ جو ہے ان کو ہم نے اپنا آنری کوآرڈینیٹر، بزنس کوآرڈینیٹر مقرر کیا. آج میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں، اینڈ بینگ ایڈوائزر ان کا رول کیا تھا، سوسائٹی، معاشرے میں کام کرتے ہوئے کیا مشکلات ہیں. کافی سارے سوالات ہیں. تھینک یو ویری مچ عثما، آئی ریئلی اپریشیٹ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلا 1 سال تھا جس میں یو بینگ اے پریزیڈنٹ آپ نے بہت کام کیا، اور پھر پچھلے 6 ماہ سے ہمارے ساتھ بھی بینگ اے بزنس کوآرڈینیٹر اینڈ آنری ایڈوائزر آپ کام کر رہی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خواتین کے ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے کیا ہیں، اور کیا اویئرنیس ہے، کیا وہ خود اس کو ڈیل کرتی ہیں، یا پھر جو لوگ ہیں ان کو انگیج کیا جاتا ہے، یا فیملی کے لوگ جو ہیں ان کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اویئرنیس کے حوالے سے بتائیں کہ ہاؤ از دی اویئرنیس لیول امانگ لیڈیز، بزنس لیڈیز جو کام کر رہی ہوتی ہیں. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ٹوڈے. عظما بٹ میرا نام ہے، اور پروفیشنلی جو میرا پروفیشن ہے بیسیکلی کاسمیٹکس سے ہے، اور میں ہیئر اینڈ خواتین ساری کاسمیٹکس یوز کرتی ہیں، مطلب کاسمیٹک مینوفیکچرنگ سے؟ نہیں، امپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ. امپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آئی ایم ون آف دا ویری فیو لیڈی ڈسٹریبیوٹرز جو کہ کاسمیٹکس پہ کام کرتے ہیں. میں آپ تو مجھے سوال اور پوچھوں، خیال کیسے آ گیا؟ نہیں، بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کاسمیٹکس سے ہے. میں ملٹی نیشنل کو سرو کرتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو بیسڈ ان نیدرلینڈ، ہالینڈ اینڈ اسپین اور اینڈ پیرس. تو میں تھاٹ کہ ان برانڈس کو یہاں پہ کیوں نہ لایا جائے. ہاں، میں ان برانڈس کے لیے کام کرتی رہی ہوں، اور اس میں نے جو ہمارا ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں رہی ہوں. بیکاز جو برانڈس وہ پروڈکشنس کرتی ہیں وہ ساری آپ کے علاقے میں استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ورلڈ کے لیے، دنیا کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس میں سے پروڈکٹس کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ فار ایشین ٹونز اینڈ ویدرز، اور یہ والی چیزیں ہمارے یہاں زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گی، یا ہمیں ان چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں جانا چاہیے. تو میں نے بیسکلی سرو کیا ہوا ہے ملٹی نیشنلس کو. اور اس کے بعد جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بزنس کی طرف جاؤں، تو پھر آئی تھاٹ کہ چونکہ میرا سروسز کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اور سروسز کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ڈسٹریبیوشن کو اور ملٹی نیشنل بھی ریسنٹلی آئی ایم ورکنگ ود این اٹیلین برانڈ. مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی ہماری خواتین جب بزنس کا سوچتی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ فیملی کے لوگ دے تھنک کہ پرہیپس دے آر ناٹ دیٹ گڈ انف. ریزن بینگ کہ آپ کا مردوں سے واسطہ ہے. اگر آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے تو پھر آپ کو مرد چاہیے، مینوفیکچرنگ ہے تو وہاں پہ آپ کی فیکٹری میں لوگ سارے مرد ہیں. تو یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے فیملی کے لیے ٹو الاؤ اینڈ ٹو لیٹ یو ورک ایکچولی. تو واز اٹ دا سیم کیس ود یو؟ ایکچولی ان دا بگننگ وین آئی ڈیسائڈ ٹو ورک ود ملٹی نیشنلس، تو وہ ڈیفیکلٹ تھا فار فیملی. لیکن وہ چونکہ فادر واز ویری سپورٹیو، تو وہ وہاں پر ہی ہیز بین ویری اسٹرانگ سپورٹ فار می آل دا ٹائم. تو اس کی وجہ سے پھر ایک تو فیملی میں سب کو ایک ایکسیپٹنس ہو گئی کہ اب چونکہ یہ ملٹی نیشنل کے ساتھ ہے تو آئی ایم ٹریولنگ آل دا وے ٹو یورپ. میں اکیلے ٹریول کر رہی ہوتی ہوں، بیکاز میری ٹائپ آف جاب اس طرح کی تھی کہ میں نے
ٹریول کرنا ہوتا. UAE میں میرا بہت زیادہ, کیونکہ ریجنل ٹریننگ سینٹرز جو تھے وہ UAE میں ہیں بیسکلی, تو ہمارا جو بھی ٹریننگز ہماری چلتی تھی, جو ہم نیدرلینڈ میں جاتے تھے اپنے جو کمپنی ہیڈ کوارٹرز میں جا کر ہماری پہلے ٹریننگز ہوتی تھی, پھر ہم واپس آتے تھے, ہمارا جو ریجنل ٹریننگ سینٹر UAE میں ہے وہاں پر آ کے ہم پرفارم کرتے تھے اور وہاں کے اسٹاف کو ٹرین کرتے تھے, ان کے لیے سیمینارز کرتے تھے, پھر ہم پاکستان ٹریول کرتے. تو وہ ایک آلریڈی پہلے سے ہی سب میں ایکسیپٹنس تھی کہ یہ چونکہ کام اس طرح کی اس کی جاب ہے, اور ان کو یہ تھا کہ اگر پیسے لگ گئے تو ضائع نہیں ہوں گے. ہاں, ان کو کانفیڈنس تھا کہ یہ ضائع نہیں ہونے والے. میں گیٹنگ بیک ٹو دی ٹیکس ایکچولی, جو آپ کے ساتھ وائل بینگ دی پریزیڈنٹ ایکچولی بے شمار خواتین ہیں جو کہ دے آر نیو انٹرنٹ انٹو دی بزنس ایکچولی, انٹرپرینیورشپ کا ایکسپیرینس ہے بھی نہیں بھی ہوتا. ٹیکس ایک ایسا ہے جس دن آپ بزنس میں لینڈ کرتے ہیں آپ کو ٹیکسیشن سے واسطہ پڑتا ہے اور آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ نے جہاں پہ ہم FBR کی ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہے تو وہ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کی ڈومین ہے. خواتین کو مشکلات کس طرح کی ہیں یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس میں بتاتی ہوں, چونکہ آئی ایم دا موسٹ امیجیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ آف راولپنڈی وومین چیمبر آف کامرس. تو جب میں نے چیمبر کو جوائن کیا تھا تو میں آئی واز اے بٹ ریلیکٹنٹ اور ہیزیٹنٹ کہ میں اپنے بزنس کے ساتھ آپ ایک آرگنائزیشن کو ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے لیے, لیکن جب میں نے وزٹ کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا, میں نے کہا نہیں یہ تو ضرورت ہے, اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ ہے اور آپ میں وہ نالج ہے تو اس کو اسپریڈ آپ کو کرنا چاہیے اور آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے. اچھا, جب میں نے جوائن کیا اور میں نے دیکھا کہ بہت سچویشن جو تھی وہ فرسٹریٹنگ ٹائپ تھی کہ خواتین میں اسپیشلی جو چھوٹے بزنس اسمال اینڈ میڈیم جو SMEs بیسکلی جو ہیں ان کے لیے بہت ساری ہاسٹیلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو فیملی کی طرف ہمارا سوشل وہ اس طرح کا ہے, سینیریو اس طرح کے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے تو خاندان سے, فرینڈز اور فیملی سے, اور پھر آگے نکلتی ہیں. تو پھر جہاں پر آپ بزنس کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی کہ آدمیوں سے ہمارا واسطہ بہت ہوتا ہے, تو اب ایسی صورت میں بہت زیادہ ہراسمنٹس بھی آتی ہیں. سم ٹائم آپ کو وہ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں میں تو بہت دیر پہلے ان چیزوں سے گزر گئی نا. تو جب میں یہاں پر آئی تو خواتین کا اس سے ہمارا ایکسپوجر ہوا اور ان سے میں نے انٹریکشن میرا ہوا, تو پھر آئی تھاٹ کہ نہیں مجھے اس آرگنائزیشن میں ٹائم دینا چاہیے, مجھے اس میں کام کرنا چاہیے. بہت کم نالج ہے, ایک تو ٹیکس کے بارے میں بہت کم نالج ہے, بلکہ فیئر ہے, ایک خوف ہے. FBR کا اس کی ریزنز بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کی ریزنز بھی ہیں, بیکاز FBR کے لوگوں کی روٹس عوام میں نہیں ہیں, تو وہ جو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے نا وہ بہت زیادہ شیکڈ ہے, وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہے. آدمیوں میں بھی نہیں ہے اور خواتین میں تو بالکل ہی نہیں ہے. خواتین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈر ہے تو بیسکلی ہم ٹیکس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے, یا ہم ویسے ہی کہتے ہیں آسٹرچ بن جائیں, آنکھیں بند کر لیں, ٹیکس دینا ہے نہیں دینا. کیا جب آپ ایک فیلڈ میں آ رہے ہیں تو اس سے الائڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, جو فارمیلٹیز ہیں, جو ریگولیٹرز ہیں, ان کو ایڈہیئر کرنا بڑا ضروری ہے. سو جب بزنس کر رہے ہیں تو ٹیکس وہ دینا ہے, تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہاں بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف نالج ہے. ٹھیک ہے, بزنس کیا, ہمارا بزنس کتنا ہوگا, اس کے اوپر ہمیں کتنا, جیسے آفٹر 1 ایئر آپ نے پورا سال کیا کمایا, کیا اسپینڈ کیا اور بچا کیا, تو بچے کے اوپر ٹیکس ہوگا نا. بس مجھے اب یہ بتائیں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کا نالج نہیں ہوتا یا تو اس کے لیے آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے نہیں پتا, آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں فیس دے دیتا ہوں, آپ مجھے, یا پھر آپ خود ٹریننگ لیتے ہیں. کیا آپ کے چیمبر میں ان کو ٹرین کرنے کے لیے, اویئرنیس دینے کے لیے کچھ کیا گیا؟ ان فیکٹ جب ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور ہم نے یہ چیزیں دیکھیں پچھلے سال جب میں ایز اے پریزیڈنٹ آئی, تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ خواتین کے لیے مشکل ہو رہا ہے. جو لائرز درمیان میں ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ آپ کو, کیونکہ ٹرمینالوجی اس طرح کی ہے, یہ جو FBR کے پیپرز ہوتے ہیں اس کو فائل کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا. تو ایک تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو مشکل کام ہے, رہنے دو, یہ نہیں کرنے دو. نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتی. اچھا, کر ہی نہیں سکتی. ہاں, وہ کر ہی نہیں سکتی, میرے جیسا بندہ نہیں کر سکتا. وہ جو ٹرمز اور وہ سارا پروسیجر ہے. آپ ایک کام تو کر سکتی ہے نا, بینگ اے پریزیڈنٹ, آپ ان کنسلٹنٹس کو شارٹ لسٹ کریں جو لیس ایکسپینسو ہیں, مور کریڈیبل ہیں. اور میں بالکل اسی طرف آ رہی ہوں. تو جب ہم نے یہ سارا دیکھا تو اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چیمبر میں لائر جو ہے وہ ہم ہائر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک لائر, ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مس الماس, ان کے ریفرنس سے ہمارے, چونکہ وہ بھی لائر ہیں بیسکلی, تو ہم نے ایک لائر کو ہائر کیا فار دی چیمبر, اور ان کے ساتھ ہم نے پوری ڈسکشن کی کہ وہ آپ کے ساتھ خواتین, ہم نہیں چاہتے کہ خواتین کے اوپر برڈن آئے, تو خواتین کو فائلر بننے میں اور پھر اپنے ٹیکس فائل ریٹرنز کرنے میں جو بھی پروسیجرز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کریں.
اور آئی ایم سو گلیڈ، آئی ایم سو پلیزڈ کہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اور اتنا اچھا ہمارا اسموتھلی چلا. بائی دا اینڈ آف ابھی سپتمبر میں جب وہ تھا تو ان کی پوری ٹیم ہمارے آفس میں آئی اور ہماری خواتین آتی تھیں اور اپنے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کروا کر وہ جا رہی تھیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کی بات تھی کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا. اور اس کے لیے جب آپ کو ہم نے آنری کوآرڈینیٹر، بزنس کوآرڈینیٹر مقرر کیا تو مقصد بھی یہی تھا کہ ہم برج کریں. تو آپ کو اس رول میں کوئی لگا کہ کوئی ڈفرینس آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ کچھ جہاں کی ایف بی آر میں آپ جاتی ہیں تو دے لسن یو ود اے لاٹ آف کیئر اینڈ آل دیٹ، کیا ہے ذرا میں جاننا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. آلموسٹ 6 months بیک آئی واز لائک اپوائنٹیڈ ایز این آنرری ایڈوائزر. اچھا، اس کا ایک تو میرا اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوا میرا خود کا کہ ان دا کیس اگر ٹیکسیشن میں کوئی پرابلم ہے تو کوئی ہے جو سننے والا ہے ایف ٹی او پہ. ٹھیک ہے، تو کوئی ہے جو سنتا ہے اور پھر صرف سنتا نہیں ہے، وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور وہ ریلیف بھی آپ کو ملتا ہے. ڈیٹیل میں سمجھائیں تو یہ جو سینس تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. جی بالکل. ایکچولی کیا ہوتا ہے نا، پرابلم یا فرسٹریشن وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرابلم میں ہیں اور اس کا سلیوشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ٹیکس ریلیٹڈ میٹرز جو ہے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں ہمیں لگے گا، جیسے ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاتی ہوں، ہماری ایک خاتون ہے راولپنڈی سے ہیں، ہماری ممبر ہیں. تو ان کے جو ٹیکس تھے وہ اٹ واز لائک آؤٹ آف دا، بالکل ہی ان نیچرل ان کو ٹیکس آیا، کچھ 6 لاکھ سم تھنگ ٹائپ کچھ اس طرح کا. تو وہ انہوں نے مجھے پیپر دیے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. میں تو 68,000 ٹیکس پے کرتی ہوں اینولی، میرا یہ بنتا ہے یہ سارا پروسیجر. تو میں نے ان کے پیپر لیے، چونکہ ایف بی آر جو آر ٹی او راولپنڈی میں ہے، تو چونکہ وہاں کی جو ایگزیکٹو میٹنگ ہے اس کی بھی میں ممبر ہوں، تو میں پھر ان کے پیپرز وغیرہ لیے. میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے نا، تو چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ میرا ایف ٹی او میں میرا کنیکشن ہے، تو انہوں نے اس کو بڑا کینلی اس کو دیکھا بھی اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی، جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتا. اور یہ چیز تو ہم سب جانتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ ایک عام بندے کے لیے ٹیکس ریلیٹڈ اداروں میں جانا اور اپنے پرابلمس کو جا کر مطلب آپ نے پریزنٹ بھی کرنا اور آپ اس کو سالو بھی کرائیں. لیکن مجھے بہت زیادہ، میں خود بھی کانفیڈنٹ ہوں اور میں کانفیڈنٹلی آگے آپ جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں وہ ریلیٹیو جو ادارے ہیں ان تک اپنا میسج بھی پہنچاتی ہوں اور اس پہ بڑا افیکٹولی ورک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایف ٹی او کے بارے میں اویئرنیس ہے خواتین میں؟ آپ ایف ٹی او کے بارے میں اویئرنیس تو اب تو بہت ہے، پہلے کی نسبت میں نے کہا کہ میں خود نہیں جانتی تھی ایف ٹی او کیا ہے. اس نام کو کوئی ادارہ بھی ہے، اور ادارہ ہے تو کیا وہ ڈلیور بھی کرتا ہے، کیا وہ سنتے بھی ہیں ہمیں. تو اب اگر راولپنڈی چیمبر کی ایک خاتون جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ایف ٹی او کیا ہے، اور اگر اس کے ٹیکس ریلیٹڈ معاملات میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو کہاں پہنچنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب نہ ہو بہت زیادہ ہے. اور ریسنٹلی وی ہیو پلانڈ ایک دسمبر میں ہم نے اویئرنیس سیمینار جو ہے وہ ہم پلان کر رہے ہیں، جس میں ہم آل پاکستان وومن جو چیمبرز ہیں ان کو ہم ساتھ ملا کے ایک سیشن کر رہے ہیں. ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے، زوم پہ ہوگا، زوم پہ بھی ہوگا اور فزیکلی بھی وہ لوگ آئیں گے جو جوائن کر سکتے ہیں فزیکلی وہ فزیکلی جوائن کریں گے، اور جو نہیں پہنچ سکتے وہ زوم پہ اس کو اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. میں مجھے یہ بتائیں، میں پھر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کے آفیشلز کا اب رول جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ ونس دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ آپ ایف ٹی او کے بعد بہت آسانی کے ساتھ جا سکتی ہیں، ان کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی ہے؟ بہت چینج آتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں سیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، اٹ واز دا آئی گیس فرسٹ میٹنگ تھی ہماری وہاں پہ. تو وہ جو خاتون تھی وہ ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئی تھی، وہ جو شی واز دا کمشنر آف آر ٹی او کچھ، وہ بالکل نئی اپوائنٹ ہوئی تھی، تو وہ مجھے جانتی بھی نہیں تھی. تو وی ور سٹنگ، اس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہماری ڈسکشن جب شروع ہوئی تو اس میں جو 1 by 1 انٹروڈکشن ہوا، اور میں نے ان کو پہلے بتایا، ان سے میٹنگ میری ہوئی کہ یہ ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے خاتون سے ریلیٹڈ، ان کے ٹیکس سے ریلیٹڈ، تو میں چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. اور جب ہمارا سیشن ہوا، سیشن کے دوران میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں اس وقت ایف ٹی او میں ایز این آنرری ایڈوائزر بھی اپوائنٹڈ ہوں. تو ہمارے جو ٹیکس ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، پھر اسی میٹنگ میں ہم نے ڈسکشن کیا کہ اگر وہ لوگ یوں عوام میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، آپ ہم تک کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح کریں نا، اسی طرح تو ٹرسٹ بنتا ہے، اسی طرح تو لوگوں کا. اچھا، ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن، کیونکہ وہ سیشن تھوڑا لمبا جا رہا تھا تو میری ایک اور میٹنگ تھی، تو میں نے کہا کہ میں اب جانا چاہتی ہوں. تو پھر وہ خاتون اٹھی اور اٹھ کے میرے پاس آئیں. پھر شی سیڈ کہ آپ کا جو مسئلہ ہے پلیز ڈو
फॉरवर्ड इट और हम इसको फॉलो करेंगे, हम आपकी जो खातून का प्रॉब्लम है, तो उससे मुझे लगा कि इट मेक्स डिफरेंस एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन। इम्पैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं और इम्पैक्ट यही है कि जैसे उसमें बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि ये इनकी रसाई FTO तक बहुत इफेक्टिव है और ये बजाते खुद एक बिज़नेस कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहाँ पे एक नरम रवैया पैदा हुआ। हम यही चाहते हैं कि जो FBR के ऑफिशियल्स हैं वो आवाम दोस्त हों, वो बिज़नेस फ्रेंडली हों, वो इसी तरह लोगों को फैसिलिटेट करें इंस्टेड के दे क्रिएट प्रॉब्लम्स और हॉस्टाइल रवैया हो। एक कोऑपरेटिव और बिज़नेस कंड्यूसिव रवैया हम उनसे चाहते हैं और हमें खुशी है कि जो इनिशिएटिव हमारा है जहाँ पे हम बिज़नेस कम्युनिटी को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और ब्रिज करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट हमें प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।